السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلے اللہ کے نام لے کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 تا 24 تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ عربک دیکھیں پہلے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِذْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں پہلے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم تم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، خلق پیدا کیا، کم تم کو، والذین اور الذین وہ لوگ جو من قبلکم تم سے پہلے، من سے قبلکم تم سے، ادھر کم پھر آ گیا، من سے قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ، الذی وہ جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، کیا بنایا زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالے، بھی اس کے ذریعے، من الثمرات پھل سے، من سے، الثمرات پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم اور ہو تم، تعلمون جانتے، وَإِن اور اگر، کنتم تم ہو، فی میں، ریبن شک، مما اس سے جو، نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتو تو لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثل اس جیسی،
اس کی مثل ودعو اور بلا لاؤ شہداءکم اپنے مددگار من سے دونی علاوہ اللہ کے ان اگر کون تم ہو تم صادقین سچے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے فاتقوا النار تو ڈرو آگ سے التی جس کا وقودها ایندھن الناس لوگ ہیں والحجارہ اور پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے. اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. انتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اور اگر تم اس کے بارے میں کسی قسم کے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور اکیلے ہی نہیں بلکہ کیا اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب اس کے روٹ ورڈ دیکھیں. یا ایہا اے یا حرف ندا ہے حرف ہے ٹھیک ہے. اور عربی زبان میں جو ہے نا ہم بولتے ہیں اس کو لفظ کہا جاتا ہے. لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا نکالنا یعنی جو ہم بولتے ہیں باہر ہماری زبان جو ہے وہ باہر پھینکتی ہے نا لفظوں کو. اب لفظ کی دو قسمیں ہیں با معنی اور بے معنی. اس کو اپنی نوٹ بک پہ جو ہے نا وہ یہ چیزیں نوٹ کر لے کیونکہ گرامر کی جو چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو ساتھ ایڈ کریں گے. الگ سے اس کا پیریڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو بات کر رہے تھے لفظ کی. تو لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں با معنی اور بے معنی. با معنی جس کا کوئی معنی مفہوم ہوتا ہے جس سے کسی بات کی سمجھ آتی ہے اور بے معنی بے مقصد بات ہوتی ہے جس بات کا کوئی تک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا پانی شانی تو پانی کا تو مطلب ہے شانی کا کوئی ہے مطلب تو شانی جو لفظ ہے آگے وہ بے معنی ہے اور با معنی پانی لفظ ہے. اچھا تو با معنی کی اب تین شاخیں ہیں تین قسمیں کہہ لیں. پہلی ہے اسم اسم نہیں بولیں گے اسم بولیں گے. اسم فعل اور حرف. اسم جو ہے وہ نام ہے کسی بھی چیز کا نام انسان کا جانوروں کا پودوں کا کسی بھی شخصیت کا نام جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. فعل کام یعنی ورب کام کو کہتے ہیں. کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اچھے کام برے کام کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ سارے کیا ہیں کام ہے فعل ہے.
اور حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے یا انڈیویجلی بھی یہ جو ہے نا آتا ہے، جیسے یا آیا ہے تو یا حرف ہے، حرف ندا. ایہا یا میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو. ناس پہلے بھی آپ لفظ جو ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں. اعبدو، عبادت کرو. اس کا روٹ کیا ہے؟ عین با دال. ربکم، اپنے رب کی. را بابا اس کا روٹ ہے. الذی، وہ جو. خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں. تو روٹ کیا ہے؟ خالا قوف. خالق، خالق کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا. یعنی ایک چیز پہلے موجود ہے، اب اس سے دوسری چیز بنانا. تو یہ جو خالق ہے دونوں کے لیے آتا ہے. اب عدم وجود کیا ہے؟ کہ ایک چیز تھی ہی نہیں، شروع سے نہیں تھی، اس کو وجود میں لانا. جیسے انسان، ایک وقت ایسا تھا نا جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. والذین، اور وہ لوگ جو. من قبلکم، تم سے پہلے تھے. قبل قوف با لام اس کا روٹ ورڈ ہے. لعلکم، تاکہ تم. تتقون، تم پرہیزگار ہو جو. روٹ ورڈ کیا ہے؟ پیچھے بھی پڑھا آپ نے. واو قوف یا. وقع یا کا معنی ہوتا ہے بچنا. الذی، جعل، جس نے بنایا. جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا یجعلون، وہ ڈالتے ہیں. تو یہاں جعل، تو یہ جو جعل ہے یہ اپنا معنی بدلتا ہے، بدلتا رہے گا کانٹیکس کے حساب سے. لکم، تمہارے لیے. الارض، زمین کو. زمین کا حال پہلے کیا تھا؟ پہلے زمین نہیں تھی نا، آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے. بعد میں زمین کو الگ کیا گیا، اس کو بنایا گیا. فراش، کیا بنایا زمین کو؟ فراشن، بچھونا. فرش، فراشا اس کا روٹ ورڈ فراشین. تو فرش کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا پھیلا دینا، بچھا دینا یا ہموار کر دینا. والسماء، اور آسمان کو. بناءً، چھت. ویسے بیسیکلی بنا کا لفظ جو ہے نا وہ بلڈنگز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب پھر آ جائے فرش کا لفظ ساتھ آ جائے، آگے بنا آ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ چھت. وَأَنزَلَ، اور اتارا. نون زالام اس کا روٹ ورڈ ہے. من السماء، آسمان سے. ماءً، پانی. فَأَخْرَجَ، پھر نکالے. خاراجیم اس کا روٹ ورڈ ہے. بھی، اس کے ذریعے. بھی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے. ماءً کی طرف ہا ضمیر جا رہی ہے. من الثمراتی، پھل سے. سامیم را اس کا روٹ ورڈ ہے. ثمر جو ہے بس فروٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا جو پھل ہے. مثلا گندم کا پھل، گندم کا پودا بھی ہوتا ہے نا، تو ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رزقاً، رزق. لکم، تمہارے لیے. فلا تجعلوا، پس نہ تم ٹھہراؤ. جیم عین لام جعل اس کا روٹ ورڈ ہے. للہ، اللہ کے لیے. اندادن، کوئی شریک. ند کی جمع ہے انداد. روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون دال دال. وانتم، اور ہو تم. تعلمون، تم جانتے. عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. وَإِن كُنتُم، اگر ہو تم. فی ریب، شک میں. ریب پہلے بھی پیچھے بھی پڑھا نا. مما، اس سے جو. نزلنا، نازل کیا ہم نے. نون زالام اس کا روٹ ورڈ ہے. علی عبدنا، اپنے بندے پر. عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے. دیکھیں جو عبادت کا روٹ ہے نا پیچھے یعبدون کا بھی پڑھا نا عین با دال، تو اسی کا عبد کا بھی عین با دال ہے. تو وہی عبادہ کا یعنی بندے کا. عبادت کا مطلب پھر کیا بنا؟ بندگی اختیار کرنا، یعنی بندے کے لیے اور کوئی مقام ہی نہیں سوائے بندگی کے. فَأْتُو، تو عبدنا یہاں سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ابد کہہ کر بلایا گیا. فَأْتُو پس لے آؤ بصورت صورت میں مثلی اس کے مثل اس جیسی. وَدْعُو اور بلاؤ روٹ ورڈ کیا ہے دال عین واو شہداءکم اپنے شریک شہید بھی اسی سے ہے نا من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے صاد دال قوف اس کا روٹ ورڈ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ تم کر سکو فاعل نام روٹ ورڈ ہے ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے فاتقوا تو بچو کیا ہے روٹ ورڈ واو قوف یا وقج کا مطلب کیا ہوتا ہے روشن کرنا جلانا. النار آگ سے التی وہ جو فاتقوا تو بچو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے پیچھے بھی پڑھا ہے آپ نے واو قوف یا النار آگ سے التی وہ جو وقودھا جس کا ایندھن واو قوف دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی کیا روشن کرنا جلانا. الناس لوگ والحجارہ اور پتھر حاجیم را اس کا روٹ ورڈ ہے. اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے کافرین جمع ہے کافر کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے. اب اس کی تفسیر دیکھیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب آپ دیکھیں اس سے پہلی آیت تک تو تمہید تھی کہ قرآن جو ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہیں. اب آگے براہ راست خطاب کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے جس کے لیے کتابیں اتاری گئیں اور انبیاء بھیجے گئے. وہ ہے کیا ہے توحید کی دعوت یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اسی کی عبادت کرنا اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا. اگر اولادیں مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنا کسی بھی قسم کی دعا اللہ سے مانگنا. تو توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہے اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے. تو دوسری دلیل کیا ہے اس کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے بھی پہلے کی ہے اور وہ ہے تمہیں پیدا کرنا. باقی تمام نعمتیں اس کے بعد ہیں اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. قرآن مجید اس دلیل پر بہت زور دیتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے اس لیے کہ کفار بھی مانتے تھے کہ خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے. سورۃ زخرف میں آتا ہے نا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی. تو یہاں جو لفظ ہے لعلکم تتقون لعل یہاں کئی یعنی تاکہ کے معنی میں ہے. تتقون بچ جاؤ یعنی اللہ کی گرفت سے جہنم کے عذاب سے اللہ کے قہر سے اللہ کے غصے سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی اور پانی سے پھر کیا نکالا ثمرات یعنی تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا بے سہارا نہیں چھوڑ دیا اکیلا نہیں چھوڑ دیا. تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کر دیا بلکہ کیا کیا ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا آسمان کو چھت بنایا. صرف زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا بلکہ اوپر آسمان کو بھی چھت بنا دیا. پھر آسمان سے کیا کیا تمہارے پینے کے لیے پانی اتارا صاف شفاف پاک. تمہاری روزی کے لیے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے. جب تم یہ سب کچھ جانتے ہیں نا سب لوگ یہ کس نے پیدا کیے. اگر کسی سے بھی پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیے. تو پھر ہم دعائیں مانگنے کے لیے
اولادیں مانگنے کے لیے، چڑھاوے چڑھانے کے لیے غیر اللہ کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں؟ قبروں پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اگر تم سب یہ جانتے ہو تو لازم ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ، قبروں پہ نہ چلے جاؤ، اپنے پیروں فقیروں کے پاس نہ چلے جاؤ، یا پھر اس کی زمین سے نکل جاؤ اور اپنے کسی داتا یا دستگیر کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہو اور اسی کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم فی ریب، شک میں، اگر پھر بھی اس کے اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود اگر کو ہو تم کسی بھی چیز کے شک میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مما نزلنا علی عبدنا، اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو فَأْتُوا، لے آؤ بصورت، ایک صورت میں مثلی، اس جیسی۔ اگر تم شک میں ہو تو جو ہم صورتیں نازل کر کے اپنے پیغمبر پر بیچتے ہیں، نازل کرتے ہیں، اس جیسی تم کوئی اور صورت لے آؤ، خود بنا کر لے کے آؤ، اور اکیلے نہیں۔ اگر تم وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگار بلا لو، اپنے شریک بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اگر اپنی باتوں میں تم سچے ہو۔ تو سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لا ریب فی قرار دیا۔ اب فرمایا اس کتاب میں کوئی شک تو نہیں، لیکن اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنا سے شک میں مبتلا ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے کا کیا گیا، پھر بنی اسرائیل میں پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا کیا گیا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 13 میں پھر مکہ ہی میں اس جیسی ایک صورت کا چیلنج کیا گیا، یعنی قرآن میں 3-4 مرتبہ یہ چیلنج کیا گیا۔ سورۃ یونس میں کیا گیا۔ اب پچھلی 2 آیات میں شرک کی تردید اور توحید کی دعوت ہے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ عبدنا، اگرچہ تمام بندے اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، مگر ہمارے بندے سے مراد ہمارا خاص بندہ، ٹھیک ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اور ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو، جیسے فرعون کے جادوگر کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو کیا بنا دیا؟ اژدہا بنا دیا، معجزہ تھا نا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا، نہ کر سکے گا۔ کوئی لا سکا اس جیسی کوئی صورت تو کیا، ایک آیت کوئی نہیں بنا سکا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو کیا، اس جیسی صورت بنانے کا کام، اور ساتھ ہی کیا فرما دیا؟ وَلَمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس بارے میں آتا ہے، ہاں تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی یہ نہیں کر سکو گے، سب ایک دوسرے کو سپورٹ دیں تب بھی ایسی کتاب نہیں لا سکیں گے، تو پھر کیا کرو؟ باز آ جاؤ اس کی مخالفت سے، اس کے انکار سے۔ فاتقوا النار، آگ سے ڈرو۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جو بھڑکائی جائے گی، کس سے؟ پتہ ہے؟ انسانوں اور پتھروں سے۔ پتھروں کی آگ بہت شدید آگ ہوتی ہے، خود انسان اس میں بطور تیل فیول کام کریں گے۔ اب انسانوں کے جسم میں کیا ہے؟ بال، کیسے جلتے ہیں بال؟ بہت تیزی سے۔ انسانوں کے اندر فیٹ ہے، چربی کیسے جلتی ہے؟ بھڑکتی ہے نا، آگ جلتی ہے ایسے، نہ تیل سے بھی۔ پہلے زمانے میں دیے ہوتے تھے، اسے تیل میں ڈبو کر رکھ دیتے تھے، وہ دیر تک جلتے رہتے تھے۔ تو فیول کیا ہے؟ تیل ہوتا ہے نا۔ فیول اب بھی آپ کی گاڑیاں کس سے چلتی ہیں؟ تیل سے۔ انسان کے جسم کے اندر فیٹ بھی ہے، بال بھی ہیں، ہڈیاں بھی ہیں۔ ہڈیوں میں کیا ہوتی ہے؟ کیلشیم، چونا، اور چونے سے حرارت نکلتی ہے۔ پھر اسی طرح انسانی جسم میں فاسفورس ہوتی ہے، یہ وہ مادہ ہوتا ہے
جو دیا سلائی کے اوپر لگایا جاتا ہے، جیسے ماچس ہوتی ہے نا، اس کے اوپر چھوٹا سا وہ مسالہ نما لگا ہوتا ہے، اب اسے جلائیں تو کیا ہوتا ہے، اتنا سا لگا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا تھوڑا سا وہ ایک دم بھڑک اٹھتا ہے۔ تو قرآن کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ فاتقوا النار، آگ سے بچو۔ کیسی ہے وہ آگ؟ جس میں انسان فیول کا کام کریں گے، انسانوں سے آگ بھڑکے گی، یعنی انسانوں کو جب آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ کم نہیں ہوگی بلکہ اور بھڑکے گی آگ۔ فَلَنَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب بڑھتا جائے گا۔ اور حجارہ جو ہے یہ گندک کے پتھروں کے لیے کہا جاتا ہے۔ سلفر بھی جب جلے تو کبھی سلفر والا پانی دیکھے آپ نے، چشموں سے نکلتا ہوا کتنا شدید گرم ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ پتھر جو خوب بھڑکیں گے اور اوپر سے انسان بھی بھڑکیں گے، آپ جو ہے وہ انجن، تو اس پہ آپ کیا کریں گے؟ جب آپ ہاتھ آگ پر نہیں رکھ سکتے تو اس کے اندر جلنا تو کیا، جل کر جسم سے شعلے نکل رہے ہوں گے، کیا عالم ہوگا۔ اعدت للکافرین، تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے جو توحید اور رسالت کا انکار کریں۔ یہ جو آیات ہے نا، یہ دراصل ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر لا الہ الا اللہ کا سبق دیتی ہیں کہ صرف اللہ کو الہ مانو، اور دوسری طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا نہیں اس کے لیے گواہی بھی اس دور میں قرآن تھا، آج بھی کیا ہے؟ قرآن۔ تو یہ یاد رکھیے، ایمان اور کفر کے بیچ میں آج بھی معیار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، کلمے کے دوسرے حصے کو نہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرق ہے ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں۔ تو آپ پر ایمان بھی حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دلیل کیا دی گئی کہ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں بنایا، تمہارا رزق اتارا، آسمان زمین بنائے، وہ ہے تمہارا اللہ۔ دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ سورۃ یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے، قرآن گواہ ہے، حکمت والا قرآن اب دراصل بھیجے ہوئے ہیں، اور اس قرآن میں 1400 سالوں میں کوئی چینج نہیں آیا۔ یہ قرآن گواہ ہے، جس پر یہ آیا، جس پر یہ پیش کیا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اللہ کے لیے خالص نہ ہو، جب تک کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو۔ تو اس لیے ساتھ ہی رسالت کو ثابت کیا گیا۔ وبشر، اور خوشخبری دے دو، کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے۔ کون سے عمل؟ انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ جو ہے لیکچر، کل کے لیکچر میں یہ ہم اس کی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ اب آج کے لیسن میں ہم نے جو کچھ سنا ہے، یہاں جو کچھ پڑھا ہے، وہ سب نے نوٹ کیا ہے، انشاءاللہ کیا ہوگا، اور سب گروپ میں اپنا اس کے آج کے لیسن کے بارے میں جو آپ نے سنا، جو سیکھا ہے، وہ جو ہے میسیج پہ آپ بتائیں کیا سیکھا ہے آج کی آپ نے آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی، سنانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمارے علم میں بس اضافہ ہی اضافہ فرماتا جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔